बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जहाँ भी रखे अपने अहले खाना समेत बाखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बिला तखीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अडयाला वाले का पैगाम आ गया और हुकूमत को बहुत बड़ी शिकस्त। मौलाना फजल रहमान के चर्चे, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं इस हुकूमत ने जो आइन में तरामीम करने का प्रोग्राम बनाया था, आज नहीं बल्कि 2-3 माह से इसकी कोशिशें जारी थीं। लेकिन अब क्योंकि वक्त बहुत कम है इस हुकूमत के पास, काजी साहब 25 अक्टूबर को जा रहे हैं, जो कन्फर्म हो चुका है कि वो जा रहे हैं, जिनके मतलब ये अब कह देना चाहिए कि ज़ालिमों काजी जा रहा है। अच्छा, काजी साहब तो जा रहे हैं, हुकूमत की परेशानी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया। उसकी वजह सारे पाकिस्तान को पता है। इनके अपनों ने जो बयान दिए हुए हैं, ख्वाजा आसफ़ वगैरह ने, कि जैसे ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो इलेक्शन के मतलब जो केस पेंडिंग है उस पर समाअत शुरू होगी, तो ये सारे का सारा इलेक्शन कलअदम करार दे दिया जाएगा। असल परेशानी इस वजह से है। अच्छा, अब कुछ दिनों से, अब 2-3 दिन से बहुत तेज़ी नज़र आ रही है उस तरामीम को मंजूर करवाने के लिए। आपको पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो छोड़ें, JUI फे के 2 सेनेटर्स, BNP के 2 सेनेटर्स, उनको किडनैप किया गया, अगवा किया गया। तो जिसके मतलब बाकायदा अख्तर मैंगल साहब को पाकिस्तान से जो बाहर थे वो उनको पाकिस्तान वापस हंगामी हालत में आना पड़ गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा भाई ये किस तरह की कानून साजी, किस तरह की तरामीम हो रही है, हमें तो मसवदा दिखाया ही नहीं गया। मैं तो बेरोज़गार हूँ, मैंने तो सितंबर में इस्तीफ़ा दे दिया था पार्लियामेंट से। अब ये हमारे बंदों को अगवा करके तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती तरामीम लाना चाहते हैं, तो ये हमें बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। जो 71 का आइन है उसमें हमें कुछ नहीं मिला, तो अब ये कुछ तरामीम करके हमें क्या देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ये मुतालबा करता हूँ कि हमारे सेनेटर्स को जिनको अगवा किया गया है उनको फ़ौरन रिहा किया जाए, उसके बाद हमसे बात करें। अगर हमारे ज़हन में कुछ इनकी तरामीम जो मसवदा है वो हमारे ज़हन में आ गया तो हम दीगर अपोजिशन की जो जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI फे, अवामी नेशनल पार्टी, उन सब के साथ मशावरत करेंगे। उसके बाद हम इस मसवदे की हमायत करेंगे। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने। उसके बाद नाज़रीन इकराम, आपको पता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौलाना फजल रहमान साहब के पास बार बार जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है, धमकियाँ भी दी जा रही हैं कि हम इस आइनी तरामीम को कर गुजरेंगे। अगर मौलाना साहब साथ देते हैं, अपोजिशन साथ देती है, तो मुतफ़िका तौर पर हम इसको मंजूर करवाएंगे, नहीं तो फिर भी हम करके दिखा देंगे। लेकिन अंदर की खबर ये है कि इनके बंदे ही पूरे नहीं हैं, इनके पास वोट ही पूरे नहीं हैं। अगर वोट पूरे हों तो कौन इतने तरले मिन्नतें समाजतें करता है, वो तो फिर करके दिखाते हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अगर देखें तो ये धमकियां दे रहे हैं, प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि इस तरह मौलाना साहब प्रेशर में आ जाएंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अब ये अहद कर लिया है कि इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। तो अब मैं इनकी किसी भी बात में नहीं आऊँगा, क्योंकि इन्होंने मौलाना साहब के साथ बहुत बड़ा, मौलाना साहब के बकौल के धोखा किया हुआ है। उनको सदारत की सीट पे इन्होंने बैठाना था, लेकिन खुद बैठ गए ज़रदारी साहब। अच्छा, आज फिर क्या हुआ? आज ये हुआ कि मौलाना साहब ने, जिस तरह मैंने कहा ना कितने ब्लॉग में, कि मौलाना साहब टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं, बल्ले के साथ टुक टुक करते जा रहे हैं। तो कितना वक्त वो ले गए हैं, 1 माह से ऊपर वो ले गए हैं। तो हुकूमत ने आज भी इजलास बुलाया सेनेट का, कौमी असम्बली का, लेकिन रिज़ल्ट फिर ज़ीरो निकला। मौलाना साहब के साथ जब गुफ्तगू हुई बिलावल भुट्टो की, तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है। उन्होंने
جو موجودہ قائدین ہیں ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں، آپ ان کی ملاقات کا بندوبست کریں اڈیالہ جیل میں، یہ اپنے لیڈر کے ساتھ ملاقات کریں تاکہ خان صاحب کی رائے بھی سامنے آ سکے کہ اس پہ کیا رائے خان صاحب رکھتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے یہ حامی بھر لی تو آج پھر اڈیالہ جیل کے دروازے کھل گئے۔ اب سوال یہ بنتا ہے پوری پاکستانی قوم کا، جو چیف جسٹس میاں عامر فاروق صاحب ہیں، کہ آپ کے ہاں کیس لگا ملاقات کے لیے، آپ نے کہا کہ نہیں، اس سے تو دوسرے جتنے بھی قیدی ہیں ان کے حقوق جو ہیں وہ غصب ہوتے ہیں، تو آج کدھر گئی آپ کا وہ حکم نامہ؟ آج آپ کے حکم کے بغیر ہی اڈیالہ جیل کے دروازے کھل گئے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے سارے جو ہیں وہ اڈیالہ میں پڑے قیدی نمبر 804 کے ہاتھ میں ہیں۔ آج کس لیے کھولا گیا اڈیالہ جیل کے دروازے؟ کیوں کھولے گئے؟ جو 5-10 روز سے جس پہ پابندی لگائی گئی تھی کہ اس کے ساتھ کسی کو ملاقات نہیں کرنے دینی جب تک آئین میں ہم ترامیم منظور نہیں کروا لیتے، لیکن آج پھر اڈیالہ جیل کے دروازے کھلوائے گئے۔ کس کے لیے؟ جس پر پابندیاں لگائی گئی تھیں اسی کے لیے کہ آپ مشورہ دیں، آپ کیا رائے دیتے ہیں۔ 5 رکنی وفد کی ملاقات ہوئی جس میں بیرسٹر علی گوہر، بیرسٹر علی ظفر، اسد قیصر اور سلمان اکرم راجہ، صاحبزادہ احمد رضا، یہ 5 رکنی وفد نے ملاقات کی۔ 1.5 گھنٹہ ملاقات کا وقت تھا، 1.5 گھنٹہ ملاقات کا وقت تھا، صرف اور صرف 45 منٹ ان کو ملاقات کی اجازت دی گئی۔ 45 منٹ میں کتنی ملاقات ہو سکتی ہے؟ پہلے تو خان صاحب نے جو اپنے متعلق جتنے دنوں سے ان پہ ملاقات پہ پابندی لگائی گئی ہے اس کے متعلق انہوں نے بتایا کیا کیا ہوتا رہا ہے، تو لیکن جو ملاقات کرنے والے ہیں وہ باہر آ کے پی کے ہاؤس چلے گئے۔ انہوں نے پریس کانفرنس، چھوٹی سی میڈیا ٹاک کی، اس میں انہوں نے صرف اور صرف وہ باتیں کی کہ خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے میں ڈٹا ہوا ہوں، مجھے 100 سال بھی جیل میں رکھ لیں، میں نہ ٹوٹا ہوں نہ میں ٹوٹوں گا۔ میری قوم کو، لیڈر کی دیکھیں یہ پہچان ہوتی ہے، جب بھی کہتے ہیں خان صاحب کہ میری قوم کو یہ بتا دو کہ میں آپ کے لیے ڈٹا ہوں، میں آئین پاکستان، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ڈٹا ہوا ہوں، میں بالکل اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو کچھ سکرین کے سامنے جو ملاقات کرنے کے لیے وفد گیا تھا انہوں نے رکھا، لیکن کچھ سکرین کے پیچھے چیزیں ہوتی ہیں، پردے کے پیچھے ہوتی ہیں، وہ انہوں نے شو نہیں کروائیں۔ لیکن ذرائع جو خبریں دے رہے ہیں کہ خان صاحب نے، پہلی تو بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی، ان کی جو کارکردگی ہے، جس طرح انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے اس حکومت کو اور پی ٹی آئی کے ساتھ وہ انگیج ہیں، اس کی انہوں نے تعریف کی۔ مزید انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ صرف یہاں تک نہیں، مستقبل میں ان کے ساتھ ایسی ڈیل کریں کہ ان کے ساتھ معاملات ہمارے چلتے رہیں، مل کر چلیں مستقبل میں بھی۔ اب مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے رابطے مزید مضبوط ہونے چاہیے، کرنے بھی چاہیے، کیونکہ اگر یہ ترامیم ناکام ہوتی ہے حکومت کی، بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ ان کو شکست ہو رہی ہے، تو یہ میرے خیال میں مولانا صاحب کا تحریک انصاف اور خاص طور پر بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کے اوپر بہت ہی بڑا احسان ہوگا، کیونکہ اس وقت اگر مولانا صاحب حکومت کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ شکیں منظور کروا لیتی ہے حکومت، جس کا سب سے زیادہ نقصان تحریک انصاف اور بانی تحریک انصاف کو ہونے جا رہا ہے۔ لیکن خان صاحب نے جو پیغام دیا تو حامد رضا خان نے یہ تک کہہ دیا، اشارہ دے دیا کہ بہت بڑا اعلان ہونے والا ہے، تو لگ یوں رہا ہے کہ وہ کچھ چیزیں سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں، ابھی موقع آنے پہ وہ یہ اعلان کر دیں گے کہ خان صاحب نے جب کہا کہ پورے پاکستان میں احتجاج کرنا ہے، پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کرنا ہے، سینٹ کے اندر احتجاج کرنا ہے، اور جو اس حکومت کے حق میں ووٹ دیتے ہیں ان کو ان کی سیٹوں سے چھٹی کروانی ہے، ڈی سیٹ کروانا ہے، یہ بھی خان صاحب نے پیغام دے دیا ہے بڑا سختی کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں ذرائع سے آ رہی ہیں کہ جو آف دا ریکارڈ باتیں جو وفد گیا تھا انہوں نے بتائی ہیں اپنی پارٹی رہنماؤں کو، خبریں تو لیک ہو جاتی ہیں نا، کہ خان صاحب نے خاص طور پہ پوچھا ہے علی امین گنڈا پور کے متعلق کہ وہ کہاں چھپ گیا تھا، کدھر نکل گیا تھا، پورا جو سارا احتجاجی قافلہ تھا اس کو چھوڑ کر
کہاں پہ چلا گیا تھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ کیوں ملاقات کے لیے نہیں آیا۔ تو خان صاحب نے مزید کہا کہ یہاں پہ ڈیلے کرتے جائیں، انگیج رکھیں حکومت کو بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی، مزید ان کو کہیں کہ ایک وفد یا ایک ہماری ملاقات اور کروائی جائے جس میں عمر ایوب، علی من گنڈا پور جو بچر صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب کے، اور دیگر کی ملاقات ایک اور کروائی جائے۔ لیکن جو آف دا ریکارڈ بات یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ جو تحریک انصاف کی قیادت کہہ رہی تھی سب وہ کیا ہے، لیکن خان صاحب کی بجلی بھی کاٹی گئی ہے، ایکسرسائز کے لیے بھی ان کو نہیں اجازت، کمرے میں گپ اندھیرا ہوتا ہے، اس طرح اخبارات کی بھی ان کو جو ہے وہ چھٹی کروا دی گئی ہے۔ یہ ساری باتیں خان صاحب نے اپنے متعلق بتائی ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی بہنوں کی گرفتاری کی خبر بھی ان کو نہیں تھی۔ لیکن خان صاحب نے تعریف کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ اگر دیکھیں تو اوورآل مولانا فضل الرحمان صاحب کی جتنی عزت میں اضافہ ان دنوں میں ہوا ہے پورے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی پاکستانی جہاں پہ بھی موجود ہیں وہ خان صاحب کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے چرچے ہو رہے ہیں کہ مولانا صاحب ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، یا کہ حکومت کا ساتھ دے دیتے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن فی الحال مولانا صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور حکومت کو بہت بڑی آج تک کے لیے شکست ہو چکی ہے۔ وہ آگے دیکھیں ہوتا ہے کہ آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔